آج کا جو فیصلہ ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو بینچ کی کمپوزیشن تھی اور جو سماعت ہو رہی تھی اس سے تو ہمیں اندازہ تھا، اور اندازہ ہمارا یہی تھا، بلکہ اسد ایوب جو ہے یہ بھی کور کرتے ہیں، تو وہ یہ تھا کہ 5-1 سے یہ فیصلہ آ سکتا ہے اور یہ پٹیشن منظور ہو سکتی ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے یہ جو پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر جو 21D جو ہے اس کو جو کالا دم قرار دے دیا ہے، وائڈ جو ہے اور الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی جو ہے اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی قانون، کوئی بھی رواج، کوئی بھی یوسیج جو کہ قانون کا درجہ رکھتا ہو، وہ آرٹیکل 8 ہے آئین پاکستان کا، وہ کورٹس کو جو ہے یہ بالکل اختیار دیتا ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون یا اس کی کوئی شک جو ہے وہ آئین پاکستان میں دیے گئے لوگوں کے بنیادی حقوق سے اگر متصادم ہے تو اس پورے لا کو یا اس شک کو جو ہے وہ منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں تو اسی آرٹیکل 8 کا سب آرٹیکل 3 اور کلوز اے جو ہے وہ تو ایک ممانعت کرتی ہے، ایک پروہیبٹ کرتی ہے کہ ایسا کوئی بھی جو ہے قانون غیر آئینی قرار نہیں دیا جا سکتا جس کا تعلق جو ہے وہ آرمڈ فورسز سے ریلیٹڈ ہو اور اس کے ڈسپلن سے ریلیٹڈ ہو یا پولیس قوانین یا اس طرح کے جو لاز ہوتے ہیں۔ تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اٹارنی جنرل پاکستان ہے فیڈریشن کی طرف سے کافی جو ہے مکمل جو ہے دلائل بھی دیے گئے اور اس پہ بہت سارے نظائر بھی پیش کیے گئے، جیسے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کا کیس تھا جو آپ کو یاد ہوگا کہ جب آئینی ترمیم کی گئی تھی جو ٹیررسٹ کو اس فولڈ میں لانے کے لیے اور پاکستان آرمی ایکٹ میں بھی، تو اس کو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میں چیلنج کیا گیا تھا، تو اس میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ہولڈ کیا تھا 7-5 کی میجورٹی سے۔ انہوں نے یہ ہولڈ کیا تھا کہ یہ جو آرٹیکل 8(3)A جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اس کو جو ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں ایک ضرور ہے کہ کوئی بھی جو فیصلہ ہے جو آرمی ایکٹ کے تحت یا نیول ایکٹ کے تحت یا ایئر فورس ایکٹ کے تحت جو کورٹ مارشلز ہوتے ہیں، جو ایون سویلینز کے بھی ہوتے ہیں جو کہ اس فولڈ میں آتے ہیں آرٹیکل 21D کے تحت جیسے پاکستان آرمی ایکٹ میں ہے، تو ان کو ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ جو ہے وہ جوڈیشل ریویو کر سکتی ہے کہ اس کی 3 جو ہے وہ بنیادی اجزائے ترکیبی تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ سرے سے وداؤٹ جورسڈکشن ہے، وہ اس کی اختیار سماعت نہیں تھا، یا وہ کورم نان جوڈس ہے کہ وہ آئینی قانونی طور پہ کیس بنتا ہی نہیں، یا وہ بیلا فیڈی ہے اور وہ مطلب بدیعتی کی بنیاد پر قائم شدہ ہے۔ شاہ خاور اسی طرح میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا، میں نے پہلے محسن اجاز صاحب سے سوال کیا تھا، ابھی دوبارہ کرتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں محسن اس لیے محسن سے ہم نے پوچھا، محسن کو لیگل ایشو ظاہر ہے شاہ خاور صاحب وہ لیگل رپورٹنگ کرتے ہیں تو مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں جواب دے دوں گا اس کا، مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں جواب دے دوں گا اس کا، لیکن میں سوال کرتا ہوں چلے شاہ خاور صاحب سے۔ شاہ خاور صاحب یہ بتائیے گا کہ ہزاروں کی تعداد میں سویلین جو ہے وہ آرم فورسز کی بہت سی تنصیبات میں جاب کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ HMC دیکھ لیں، آپ مطلب مختلف جگہوں پر دیکھ لیں تو وہاں پر جو ہے وہ سویلینز ہیں، حساس اداروں کی تنصیبات میں وہ کام کر رہے ہیں۔ تو کیا جو فیصلہ آ چکا ہے، یعنی سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا 4-1 سے جو فیصلہ آیا ہے، اس کے بعد کیا ان لوگوں کا چاہے وہ جتنا مرضی سنگین جرم کر لیں وہ سویلین، تو ان کا ملٹری کورٹس میں اب جو ہے وہ ٹرائل نہیں ہو سکتا یا ہو سکے گا؟ دیکھیے یہ بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے یہ بات۔ دیکھیے میرے ذاتی طور پہ تحفظات ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اگر یہ ڈکلیئر کر دیتے کہ کوئی ایسے حالات نہیں ہیں کہ یہ جو 102 یا 103 لوگ جو ہیں جن کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے اس کو آپ ڈائریکشن دے دیتے یا اس کو انلیگل قرار دے دیتے، لیکن یہ جو اس کی آرمی ایکٹ 1952 کی جو سیکشن 21D ہے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرنا جو ہے، یہ جو آپ جس چیز کی وضاحت کر رہے ہیں یہ وہ بالکل سوالیہ نشان اٹھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ چھوڑ دیں کہ یہ 9 مئی کے واقعات ہیں، بہت سارے ایسے واقعات بارڈرز کے اوپر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی جاسوسی کر رہا ہے، کوئی سویلین ہے اور وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہا ہے بارڈر کے اوپر اور پکڑا جاتا ہے
تو اس کا تعلق تو ظاہر ہے آرم فورسز کے ساتھ اور ملک کے دفاع کے ساتھ ہے. تو اسی لیے جو 1967 میں یہ پاکستان آرمی ایکٹ میں یہ ترمیم کی گئی تھی جس میں 21D کی جو شک ہے یہ اس میں لائی گئی تھی اور بڑی سوچ سمجھ کے لائی گئی تھی. اس کے بعد کنسسٹنٹلی جو سویلینز کے ٹرائلز ہیں وہ اس میں کورٹ مارشلز میں ان کو چیلنج کیا جاتا رہا اور بہت ساری ججمنٹس موجود ہیں جس میں انہوں نے یہ ضرور کہا کہ اگر وہ بندیتی کی بنیاد پر ہو وداؤٹ جوریسڈکشن ہو یا وہ کورم نان جوڈیس ہو تو وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ جوڈیشل ریویو لے سکتی ہے, لیکن کبھی بھی سیکشن 21D کو جو ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا. سر ابھی ماضی قریب میں شاہ خاور صاحب ماضی قریب میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے آپ کے ملٹری کورٹس کے فیصلوں کو تسلیم بھی کیا اور ان کو ڈیو پروسیس آف لا قرار دیا ہے. بالکل. اچھا شاہ خاور صاحب, ابھی تو جو فیصلہ آ گیا ہے, اب جو ریسنٹ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے آپ کو پتا ہے کہ ریویو پٹیشن ہو سکتی ہے اس طرح کی. سر اپیل دائر ہوگی اس میں خاور صاحب, شاہ خاور صاحب اس میں اپیل دائر ہوگی اور میرے پاس یہ خبر ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے. اگر آپ دیکھیں تو میں شاہ خاور صاحب کو یہ پوچھ لوں کہ یہ سپریم کورٹ کے اندر اب جو نیا قانون بنا ہے اس کے تحت کیا اس کے اوپر نیا بینچ بن سکتا ہے, اس کی ریویو پٹیشن آ سکتی ہے, اس کو دوبارہ اس کیس کو سنا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ اب تو وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 جو ہے اس کو تو ویلڈ قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. جی بالکل, میں اسی بارے سے بات کر رہا تھا. جی یہ آرٹیکل 184(3) کے تحت آئی تھی جو کہ اب چیلنجیبل ہے, باقاعدہ اس میں ایک رائٹ آف اپیل ہے اور اس میں پہلے تو یہ تھا کہ ریویو جو ہے وہ تو وہی ججز سنتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور یہ فیڈریشن اگر ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا اس کو چیلنج کرنے کا تو وہ ضرور چیلنج کریں گے کیونکہ اس پہ بڑی احتیاط برتنا پڑے گی, کیونکہ اگر اس شک کو بالکل آل ٹوگیدر اگر اس کو رد کر دیا گیا اور اگر یہ اور دوسری چیزیں یہ ہیں کہ جو اس وقت جتنے پینڈنگ جو ہیں اس طرح کے کیسز جو سویلینز ہیں اور واقعی انہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پچھلی گورنمنٹ میں تقریباً 27 سویلینز کو جو ہے وہ کورٹ مارشل کیا گیا اور اس کو جو ہے وہ اپ ہیلڈ ہوا اوپر تک, تو ان کے اوپر بھی جو ہے وہ لوگ آ جائیں گے میدان میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو ججمنٹ ہے اس میں اجلت سے کام لیا گیا ہے اور اس کو بڑے کیئر کے ساتھ جو ہے کم از کم اس شک کو جو ہے وہ غیر آئینی قرار دینا میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 8 جو آئین پاکستان ہے اس کی روح کے بھی منافی ہے.